رحیم بیجا تعظیم، بلا ضرورت کسی چیز کو مقدس سمجھنا۔ اسلام یوں تو ہر ایک کے احترام کا درس دیتا ہے، لیکن اسلام میں ہر ایسی تعظیم اور ہر شے کو اس اعتبار سے مقدس سمجھنا کہ اس کی برائی بیان کرنے سے باز آ جانا اور اس کی خامی کی نشاندہی نہ کرنا اور اس برائی پر نکیر نہ کرنا، یہ تصور اسلام کا تصور نہیں ہے۔ کسی چیز کو یہ سوچ کر اس کی خامی سے، اس کی برائی سے صرف نظر کرنا، نگاہیں پھیر دینا اور آنکھیں ہٹا دینا کہ اگر اس چیز پر میں تنقید کروں گا، اگر اس چیز پر میں اصلاح کی نیت سے کچھ کہوں گا تو کہیں اس کے تقدس میں فرق نہ آئے اور کہیں میں ایسا کہہ کر گمراہ نہ ہو جاؤں اور کہیں ایسا کہہ کہ میں گناہ گار نہ ہو جاؤں۔ یہ تصور اسلام میں بالکل نیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلفاء چنے گئے تو انہوں نے اپنی خلافت کی بیعت لوگوں سے لینے کے بعد خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں غلط چلوں، اگر میں راہ راست سے ہٹ کر چلوں تو تم مجھے روک لو، مجھے سیدھا کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رعایت سے کہا کہ اگر میں سیدھی راہ نہ چلوں اور درست سمت میں نہ چلوں تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرت کے ساتھ اور بڑی بے لوگ انداز سے یہ کہا کہ اے خلیفہ، اے مسلمانوں کے امیر، اے مسلمانوں کے خلیفہ، ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سن کر اس کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھا، بلکہ اس پر خوش ہوئے اور فرمایا کہ تم تو بہت بھلے آدمی ہو۔ یہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات اسلاف سے ملی ہے اور دین اسلام کی تعلیمات سے مسلمانوں کو یہ اہم نقطہ ملا ہے کہ وہ شخصیات کے تقدس میں ایسا نہیں بنتے کہ پھر وہ اصلاحی تنقید چھوڑ دے اور برے کو برا کہنا چھوڑ دے۔ یہاں تک کہ دین اسلام کے بہت مشہور اکابرین میں سے، ائمہ میں سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اور اس وقت کے بڑے امام کو اس وقت کے بادشاہ وقت نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے اپنے بعض غیر اسلامی اور غیر شرعی معاملات پر ان کی طرفداری حاصل کرنے کی کوشش کی اور اپنے بارے میں ان سے پوچھا کہ ہم جو کر رہے ہیں ایسا کرنا کیسے ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی بے باکانہ انداز میں، بہت ہی بے لوگ انداز میں اور بہت ہی جرأت آمیز انداز میں اس کی غلطی جو ہے اس پر واضح کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہ کے سامنے، اس کے دربار کے اندر اس کی پوری قوت و طاقت کے باوجود جب اس کے سامنے حق بیان کیا تو ہم نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ بس اب وہ بادشاہ جلاد کو حکم دیں گے
اور جلاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سر اڑا دیں گے اور ان کے خون کے چینٹے ہمارے کپڑوں تک پر پڑ جائیں گے۔ تو یہ اس وقت کے ائمہ کرام کی اخلاقی جرت اور حق بات بیان کرنا اور برائی کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا، یہ اسلام کے اس مزاج کا حصہ تھا جس میں مسلمانوں نے اقتدار اعلیٰ، حاکمیت اعلیٰ خدا تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ مخصوص ہونے کا جو ہے عقیدہ اختیار کیا۔ بدقسمتی سے آج ہمارے مذہبی حلقے اور ہمارے سیاسی جو رہنما ہے، حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن ہے، وہ تک جو ہے وہ اس اہم فریضے سے جو ہے محروم ہو گئے ہیں۔ اپوزیشن جو ہے فرینڈلی اپوزیشن بن گئی ہے۔ ائمہ کرام میں سے اکثریت، اگرچہ استثناء موجود ہے، انہوں نے شر کو شر کہنا، ڈنکی کی چوٹ پر بیان کرنا اور برائی کو برائی کہنا عام طور پر یہ چھوڑ دیا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری بازاریں، ہمارے کاروبار جو ہے وہ برباد ہو چکے ہیں۔ وہاں پر تنقید کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہاں بڑے سے بڑے گران فروش، بڑے سے بڑے دھاندلی کرنے والے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے پائے جاتے ہیں، لیکن ائمہ کرام نے ان پر تنقید کرنا تو ایک طرف، انہوں نے بازاروں میں آنا چھوڑ دیا، تو جس کی وجہ سے برائی کو برائی کہنا یہ معدوم ہو گیا، یہ ختم ہو کر رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ برائی کی اور خیر کے عدم غلبے کے جو رجحانات ہیں وہ معاشرے کے اندر ایسے پھیل گئے ہیں کہ ہم ظالم کا ساتھ دینے لگے ہیں، مظلوم کا ساتھ دینا ہم سے رہ گیا ہے، اور ہم ظالم کے ظلم کو ظلم نہیں کہتے اور مظلوم کا ساتھ دیتے وقت ہم کتراتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اہم نقطے کو سمجھا جائے، امت مسلمہ کے ہر فرد تک اس نقطے کو پہنچایا جائے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو یا مذہبی جماعت کے ساتھ ہو، یا وہ سیاست کے اندر ہو یا باہر ہو، پوزیشن میں ہو یا اس کے علاوہ ہو، کہ ہم غلط کو غلط کہنے کی جرت اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاقی جرت سے نوازے، ہمیں بری اور برائی کی بلا کسی کے خوف و خطر کے اس کو برا کہنے کی قوت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اہم جو فکر ہے جس سے برائیاں جو ہے ان کی مذمت ہوتی تھی، جس سے برائیوں کی کمر ٹوٹتی تھی، نیکیاں پنپتی تھی، نیکیاں اور خیر آگے بڑھتے تھے، اور ہم نے اس کو چھوڑا تو اس کے جیسے ہمارے نتائج ہمارے سامنے بالکل اس کے اپوزٹ ہیں۔ تو اس ویڈیو کو ساتھ سے ہر سننے والوں کو میں پیغام دوں گا کہ وہ خیر کا ساتھ دینے والا بن جائے اور شر کے لیے وہ تالا بن جائے، خیر کے لیے چابی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس پیغام کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔